بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور۔ مسافرت نے جسے بے کسی دکھلائی، نثار کر دیے بیٹے نہ بچ سکا بھائی۔ اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ زمین گرم یہ تیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھیں اب کہاں بی بی۔ یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی۔ جناب مادر
بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے، گود بھی اجڑی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو، سلام مہر امامت کے گرد سیارو، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ایسے جناب کانی صاحب کا، جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ آج میں آپ کے سامنے عزاداری میں شریک ہوں، اور بہت بہت شکر گزار ہیں جناب دلاور صاحب کے اور راشد کوکر صاحب کے، جنہوں نے اس مجلس کو اسپانسر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔
ان سب کی بلندی کے لیے، ان سب کے کامیابی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے غازی عباس علیہ السلام کی منقط پیش کر رہا ہوں. عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں. ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں. اور یہ ہوا کیا مجھے بجھائے گی، یہ ہوا کیا مجھے بجھائے گی، کہ نام عباس کا دیا ہوں میں. نام عباس کا دیا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں. ذکر عباس کر رہا ہوں میں، عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں. اور بھیک جب سے ملی ہے غازی سے، بھیک جب سے ملی ہے غازی سے، اور کتنا خوددار ہو گیا ہوں میں، کتنا خوددار ہو گیا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں. اور روشنی پا کے ذکر غازی سے، روشنی پا کے ذکر غازی سے، اور خود بھی سورج بنا ہوا ہوں میں، خود بھی سورج بنا ہوا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں. ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں. اور دھوپ رہتی ہے جس کے سائے میں، دھوپ رہتی ہے جس کے سائے میں، اور وہ علم لے کے چل رہا ہوں میں، وہ علم لے کے چل رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں. اور عشق دنیا کو مار دی ٹھوکر، عشق دنیا کو مار دی ٹھوکر، اور عشق غازی میں مبتلا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں. اور تم ہو شاعر تو میں سناخواں ہوں، تم ہو شاعر تو میں سناخواں ہوں، تم ہو ریحان اور رضا ہوں میں، تم ہو ریحان اور رضا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں. کس قدر ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسیروں کو رہا ہو کر سکینہ یاد آئے گی، اسیروں کو
رہا ہو کر سکینہ یاد آئے گی. مسافر جائیں گے جب گھر، مسافر جائیں گے جب گھر، سکینہ یاد آئے گی. اسیروں کو رہا ہو کر سکینہ یاد آئے گی. شہیدوں کے سروں کو دیکھ کر روئے گی ہر بی بی، جلے جھولے کو دیکھے گی تڑپ جائے گی شہزادی. جب آئے گی جلی چادر، جب آئے گی جلی چادر، سکینہ یاد آئے گی. اسیروں کو رہا ہو کر سکینہ یاد آئے گی. بہت روئیں گی مائیں جب سواری لائیں گے ظالم، غریبوں کے لیے جس دم ہماری لائیں گے ظالم. جو بیٹھیں گے ہماری پر، جو بیٹھیں گے ہماری پر، سکینہ یاد آئے گی. اسیروں کو رہا ہو کر سکینہ یاد آئے گی. اسیروں کو رہا ہو کر سکینہ یاد آئے گی. جدا کس طرح ہوں گے تربت بالی سکینہ سے، اسے ملنے کی حسرت تھی بڑی شہر مدینہ سے. جو یاد آئیں گے یہ منظر، جو یاد آئیں گے یہ منظر، سکینہ یاد آئے گی. اسیروں کو رہا ہو کر سکینہ یاد آئے گی. یہ اجڑا قافلہ پہنچے گا جب سرور کی تربت پر، جو ایک اجڑی ہوئی ماں ڈھونڈے گی قبر علی اصغر، سرے قبر علی اصغر، سرے قبر علی اصغر، سکینہ یاد آئے گی. اسیروں کو رہا ہو کر سکینہ یاد آئے گی. جسے ارمان تھا گھر کا اسے زندان میں چھوڑائے، مصیبت کا بیان سن کر کہیں صغرا نہ مر جائے. غریبوں کو وطن جا کر، غریبوں کو وطن جا کر، سکینہ یاد آئے گی. اسیروں کو
رہا ہو کر سکینہ یاد آئے گی. ظفر فرش عذاب پر ہے رضا کے لب پہ یہ نوحہ. غم بالی سکینہ میں ہے جاری ماتم و گریہ. پرندے جائیں گے جب گھر، پرندے جائیں گے جب گھر، سکینہ یاد آئے گی. اسیروں کو رہا ہو کر سکینہ یاد آئے گی. فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد. ابلیل سر عرش معظم ہے محمد. حقا کہ خدا بندے دو عالم ہے محمد. آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد. آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد. ایسا کوئی محرم نہیں اسرار عہد کا. ایسا کوئی محرم نہیں اسرار عہد کا. حال اس سے ہے پوشیدہ ازل کا نہ ابد کا. حال اس سے ہے پوشیدہ ازل کا نہ ابد کا. وہ آتا ہے جو عاشق صادق ہے ہمارا. وہ آتا ہے جس کے لیے عالم کو سنوارا. وہ آتا ہے جو عرش معلا کا ہے تارا. وہ آتا ہے جو سب سے بہت ہے ہمیں پیارا. وہ آتا ہے جو سب سے بہت ہے ہمیں پیارا. ہنگام تلاطف مرادات کا دن ہے. ہنگام تلاطف مرادات کا دن ہے. معشوق خوش سے
کی ملاقات کا دن ہے، معشوق سے عاشق کی ملاقات کا دن ہے۔ سن کر یہ سخن شور ہوا، رونے کا برپا، بستر پہ ہوئے راست شہ یثرب بطحا، نزدیک محمد ملک الموت بھی آیا، فرمان خدا فوج ملائک کو یہ پہنچا، فرمان خدا فوج ملائک کو یہ پہنچا، نزدیک سواری ہے رسول عربی کی، نزدیک سواری ہے رسول عربی کی، صف باندھ کے تعظیم کرو روح نبی کی، صف باندھ کے تعظیم کرو روح نبی کی، فرمایا فرشتے سے کہ لے قبض کرب جان، راہی ہوئے مولا طرف روضہ رضوان، پہلے شہ مردان سر اپنا کیا عریاں، پھر پھاڑے نواسوں نے بھی ننھے سے غریباں، پھر پھاڑے نواسوں نے بھی ننھے سے بھی غریباں، غش میں کہیں زینب کہیں کلثوم پڑی تھی، غش میں کہیں زینب کہیں کلثوم پڑی تھی، خاتون قیامت پہ قیامت کی گھڑی تھی، خاتون قیامت پہ قیامت کی گھڑی تھی، چلاتی تھی قربان گئی آنکھوں کو کھولو، پھر کلمے کا شاہد کرو، پھر بیٹی سے بولو، جاتے ہو نواسوں سے بغل گیر تو ہو لو، پھر پیار سے سر
پھر پیار سے سر رکھ کے میرے زان پہ سو قربان گئی داغ نہ دیتے ہوئے جاؤ قربان گئی داغ نہ دیتے ہوئے جاؤ فردوس میں زہرا کو بھی لیتے ہوئے جاؤ فردوس میں زہرا کو بھی لیتے ہوئے جا حیدر یہ بیاں کرتے تھے بانال افغاں اور شبر و شبیر کا تھا حال پریشان سر ننگے اور چاک تھے کرتوں کے گریباں تھے نانا کی میت کے قریب خاک پہ غلطہ تھے نانا کی میت کے قریب خاک پہ غلطہ منہ پر سے ابا کو کبھی سرکاتے تھے دونوں رو کر کبھی چھاتی سے لپٹ جاتے تھے دونوں رو کر کبھی چھاتی سے لپٹ جاتے تھے دونوں جو احمد و زہرا و علی کو ہوئی ایزا جو ظلم و ستم شبر و شبیر پہ گزرا ہوئیں گے کبھی ظالموں مظلوم بھی یکجا اب جائے خاموشی ہے انیس آگے کہے کیا جب حشر کو یہ دفتر جاں سوز کھلے گا جب حشر کو یہ دفتر جاں سوز کھلے گا اس ظلم کا بھی حال اسی روز کھلے گا اس ظلم کا بھی حال اسی روز کھلے گا اے مومن یثرب میں فاتحہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سرکار رسالت مآب، امام المرسلین، خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ مناسبت آپ کی تاریخ شہادت ہے۔ ممکن ہے بہت سے حضرات تاریخ شہادت کی ترکیب استعمال کرنے پر متعجب ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ یہ تاریخ شہادت پیغمبر ہے۔ ویسے بھی شہادت کا جو عظیم تصور ہے، شہادت کا جو حقیقی تصور ہے، آخر شہادت کا تصور، یہ مفہوم بھی مراتب رکھتا ہے۔ بعض مفاہیم سادہ ہوتے ہیں، بسیط ہوتے ہیں، بعض معنی سادہ اور بسیط ہوتے ہیں، لیکن بعض معانی، بعض مفاہیم تہدار ہوتے ہیں۔ سمندر کی گہرائی کی طرح اس میں گہرائی ہوتی ہے، اس مفہوم میں تہ در تہ لہریں ہوتی ہیں۔ بعض مفاہیم سادہ ہوتے ہیں، بسیط ہوتے ہیں۔ شہادت کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ قرآنی اور عرفانی نقطہ نظر سے شہادت کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ ایک شہادت یہ ہے کہ آپ نے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یہ شہادت ہے۔ ایک شہادت یہ ہے کہ میدان جنگ میں جا کر آپ نے اس حقیقت توحید پر جان دے دی، وہ بھی شہادت ہے۔ اور نبوت کا، رسالت کا، امامت کا، ولایت کا مرحلہ وہ ہے کہ ان کی ہر سانس وجود باری پہ شہادت ہوتی ہے۔ ہر سانس وجود حق سبحانہ و تعالیٰ پہ شہادت ہوتی ہے۔ اور اس لیے میری اگر یہ گفتگو آپ حضرات کے لیے مفہوم ہو، سمجھ میں آ رہی ہو یہ بات، تو آپ اس تھیوری کی کمزوری کو سمجھ سکتے ہیں جو تھیوری مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب سر الشہادتین میں پیش کی ہے۔ انہوں نے یہ تھیوری پیش کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
محمد وآل محمد کو وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائیں، وہ تمام مراتب عطا کیے، وہ تمام مناقب عطا کیے جو دوسرے تمام انبیاء کو عطا کیے تھے۔ تو دوسرے تمام انبیاء میں سے بہت سے نبی ایسے ہیں جنہیں شہادت نصیب ہوئی، ہمارے نبی کو ظاہری شہادت نہیں نصیب ہوئی۔ تو آپ کو درجہ شہادت کی فضیلت عطا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 2 نواسے عطا کیے، اور یہ پورا کتابچہ ہے ان کا، بہت مشہور ہے یہ مقالہ ان کا، ایک مستقل کتابی شکل میں شائع ہوا ہے اور بارہا شائع ہوا ہے، اس کا نام ہے سر الشہادتین۔ سر الشہادتین، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے تمام نبیوں کو جو فضیلتیں عطا کی تھیں، ہمارے اس نبی خاتم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس نبی خاتم کو وہ ساری فضیلتیں عطا کی۔ تو شہادت بھی ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے، اور شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شہادت سری ہے، ایک شہادت جہری ہے۔ یہ تقسیم بھی انہوں نے فرمائی کہ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، شہادت سری یعنی چھپی ہوئی شہادت، پوشیدہ شہادت، ایک شہادت جہری یعنی کھلی ہوئی شہادت۔ مراد ان کی یہ ہے کہ جو زہر سے شہادت ہو وہ شہادت سری ہے، اور جو تلوار سے شہادت ہو وہ شہادت جہری ہے۔ البتہ یہ سب ان کا تصور ہے، ان کے تقسیمات ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے 2 نواسے انہیں عطا کی کہ ان نواسوں کی وساطت سے دونوں قسموں کی شہادت کی فضیلت رسول کو عطا ہو۔ فرمانے آپ بہرحال اس پورے ان کے مقالے سے جو خلاصہ میں استنباط کر سکتا ہوں یا اور تمام اہل ولایت استنباط کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی زہر سے شہادت اور امام حسین علیہ السلام کی تلوار سے شہادت دراصل پیغمبر کی شہادت ہے، یا ان کے توسط سے یہ شہادت پیغمبر کو نصیب ہو رہی ہے، تو پھر یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ انہیں زہر سے شہید کرنے والا دراصل رسول کو شہید کر رہا ہے، اور انہیں تلوار سے شہید کرنے والا دراصل رسول کو شہید کر رہا ہے۔ اس کی بھی صراحت کر دینی چاہیے۔ بہرحال یہ ان کی تھیوری ہے بہت مشہور۔ مجھے یہ تھیوری نہایت سطحی اور کمزور نظر آتی ہے، اس لیے کہ جو شہادت کا تصور ہے حقیقت میں وہ شہادت کا مفہوم ہے گواہی دینا۔ شہادت کا مفہوم ہے گواہی دینا۔ ایک ہوتا ہے زبان سے گواہی دینا، اور ایک ہوتا ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ گواہ بن جانا، اور اسی کو دراصل حجت اللہ کہتے ہیں، جو اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے وجود کی گواہی دینے والا وجود بن جائے۔ تو نبی کا وجود، رسول کا وجود، امام معصوم، امام برحق کا وجود، ولی برحق کا وجود، اس کی ہر سانس بلا مبالغہ، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، ہر سانس مرتبہ شہادت پہ فائز ہوتی ہے۔ یہ نہایت ناقص تصور ہے شہادت کا کہ ہم یہ سمجھیں کہ جب تک تلوار سے قتل نہ ہو انسان اس وقت تک شہید نہیں ہو سکتا، اور یہ تصور کہ جب تلوار ہی سے قتل ہونا شہادت ہے، اسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل قرار دیا ہے اپنے اس بیان سے جس میں فرمایا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت محمد و آل محمد پر دنیا سے گزر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اسی لیے اس حدیث کی روشنی میں میں یہ عرض کرتا رہا ہوں اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے کہ محبت، خدا کے لیے محبت کرنا سب سے بڑی ریاضت ہے، اور خدا کے لیے محبت کرنا، خدا کی راہ میں محبت کرنا محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی
محبت میں زندگی بسر کرنا یہ بھی انسان کو اس سطح زندگی سے آشنا کرتا ہے کہ جہاں انسان کی ہر سانس شہادت بدامہ ہوتی ہے، ہر سانس۔ اگر واقعاً انسان کے اندر وہ جوہر محبت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، خود یہ بجائے خود ریاضت چاہتا ہے، ذہنی ریاضت بھی اور عملی بھی، کہ انسان اس مفہوم تک پہنچے۔ پہلے ہم لوگ نہ محبت کے مفہوم سے واقف ہیں عام طور پر، نہ مفہوم سے واقف ہیں، نہ مصداق سے۔ بڑے افلاس کا عالم ہے۔ پیسہ نہ ہونا افلاس نہیں ہے، جوہر محبت کا نہ ہونا سب سے بڑا افلاس ہے۔ اور واقعاً آج انسانیت افلاس کا شکار ہے۔ سب سے بڑی چیز بحیثیت انسان اقدار کی منزل میں، ویلیوز کی منزل میں، سب سے بڑی چیز جسے سمجھنے کی ضرورت ہے خالص ترین شکل میں۔ دیکھیے آج کل دنیا میں آپ کسی بھی سونار کے ہاں اور کسی بھی جوہری کے ہاں چلے جائیں، جوہری ہے جو جواہرات کا کاروبار کرتے ہیں، زیورات بناتے ہیں، یاقوت اور فیروزہ اور عقیق اور الماس اور موتی اور مونگا اور زمرد اور زبرجد، وہ جو جنہیں بیش قیمت جواہر کہتے ہیں آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں سچے جواہر کی پہچان بہت مشکل ہو گئی ہے، اتنے مصنوعی جواہر موجود ہیں۔ آپ کو کوئی شخص کہتا ہے یہ عقیق کی تسبیح ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے یہ عقیق کی تسبیح نہیں ہے، یہ تو سنتھیٹک ہے، یہ تو امیٹیشن ہے، یہ تو بنائی ہوئی چیز ہے، عقیق اصلی نہیں ہے۔ تو اس دور میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں جواہر کا پہچاننا، اصلی جواہر کا پہچاننا، سچے موتی کا پہچاننا بہت دشوار ہے عام انسان کے لیے۔ ایک سادہ انسان کے لیے جو خود جوہری نہ ہو، جواہر کا کاروبار نہ کرتا ہو، ایک عام انسان اپنی ان دو آنکھوں سے سامنے رکھے ہوئے موتی کو نہیں پہچان سکتا کہ یہ سچا موتی ہے یا جھوٹا موتی ہے۔ میرا خیال ہے میرے آڈینس جہاں جہاں تک ہیں اس وقت، وہ انگریزی کی ابتدائی لٹریری تعلیم تو ضرور انہوں نے حاصل کی ہے، تو انگریزی میں ایک بہت مشہور کہانی ہے موتیوں کے ہار کی، جس میں یہ آئرنی بیان کی گئی ہے کہ ایک موتی کا ہار کسی نے کسی سے قرض لیا، ادھار لیا کہیں کسی شادی میں شرکت کے لیے، اور وہ وہاں گر گیا، اور بعد میں اس جوڑے نے پوری زندگی تباہ کر دی اپنی، قرض لے کر، ادھار لے کر، بینک سے لون لے کر، اور تاکہ سچے موتی کا ہار بنا کر خرید کر اس کو واپس کریں جس سے لیا تھا۔ اور جب یہ سچے موتیوں کا ہار لے کر وہاں گئے تو بوڑھے ہو چکے تھے، چہرہ تبدیل ہو چکا تھا مصیبتیں سہتے سہتے، اور اس وقت اس لینے والے نے کہا ارے آپ نے اتنی زحمت کیوں کی، وہ سچے موتیوں کا ہار تھوڑی تھا، وہ تو جھوٹے موتیوں کا ہار تھا۔ بہت مشہور کہانی، سلیبس میں پڑھائی جاتی رہی ہے، 11th میں 10th میں غالباً ایسے ہی کچھ یاد ہے مجھے بھی، جب یاد، اب مجھے کیریکٹرز کے نام بھی یاد نہیں ہیں، اس وقت یاد تھے۔ انگریزی کی بہت مشہور کہانی۔ آپ بتائیے ایک عام انسان سچے موتی کو جو ان آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے آج کل پہچان نہیں سکتا، تو گوہر محبت جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا اسے کیسے پہچانے گا کہ کہاں سچی محبت ہے اور کہاں سچی محبت نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے جس میں زندگیاں بن بھی جاتی ہیں اور تباہ بھی ہو جاتی ہیں، سچی محبت۔ زن و شوہر کے درمیان، میاں و بیوی کے درمیان کبھی کبھی پوری زندگی گزر جاتی ہے اور ایک دوسرے کو صرف یہ جج کرتے رہتے ہیں کہ اسے میری سچی محبت ہے یا نہیں، اسے میری سچی محبت ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے، کوئی بات ہوئی؟ مگر ہاں یہ ایک حقیقت ہے
ایک آئرنی ہے زندگی کی۔ عام انسان بھائی بھائی کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے یہ میرا سچا بھائی تو ہے، مگر واقعی میں اس پہ ٹرسٹ کروں، محبت رکھتا ہے مجھ سے یا نہیں رکھتا۔ یہ زندگی کے مسائل ہیں یا نہیں؟ سنگین ترین مسائل انسانی سطح پر، باقی تو سب حیوانی سطح کی باتیں ہیں، باقی سب حیوانی سطح کی باتیں، انسانی سطح پر جوہر محبت اور گوہر محبت کا شناخت کرنا، پہچاننا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اپنے و مخلوقات کے درمیان جو رشتہ استوار کیا ہے وہ حقیقت محبت پہ استوار کیا ہے۔ چنانچہ یہ جو میں نے آیت کا فقرہ ابھی آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم میری محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ کیا انعام ہے خدا کی قسم! پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا بڑا انعام! صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا کتنا بڑا انعام ہے۔ پیروی، اتباع، یہاں لفظ اتباع ہے، ہاں بس چند فقروں میں اسی ایک کلمے پر توجہ دلا دوں۔ حقیقت محبت پر تو کئی بار گفتگو کر چکا ہوں، اپنی ہی باتیں بار بار دہرانا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال یہ موضوع ہے بہت شیریں اور ضروری، زندگی کے لیے ضروری ہے، زندگی کے لیے ضروری ہے۔ انسانی زندگی کی سر بفلک عمارت جو بلند ہوتی ہے وہ صرف اور صرف محبت کی بنیادوں پہ بلند ہوتی ہے، خود غرضیوں کی بنیادوں پہ نہیں۔ سب سے کمزور عمارت ہوتی ہے خود غرضی کی عمارت، اور سب سے مضبوط عمارت ہوتی ہے خالص محبت کی عمارت۔ جبکہ عام طور پہ دنیا میں عام طور پہ خود غرضیوں کے رشتے ہوتے ہیں، اپنے مطلب کی بات ہے، انسان ظاہر نہیں کرتا، چھپائے رکھتا ہے، لیکن ہوتا ہے مطلبی۔ مشہور شعر ہے عربی زبان میں، ایک ضرب المثل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ کل من فی الوجود یطلب صیدا انما الاختلاف فی الشبکات۔ اس عالم وجود میں تو جو بھی ہے وہ کسی نہ کسی شکار کی تلاش میں ہے، بس جال جال کا فرق ہے، دام کا فرق ہے، ورنہ ہر شخص کسی شکار یا کسی نخچیر کی تلاش میں ہے۔ تو یہ جو خود غرضیوں کے رشتے ہیں، مطلب پرستیوں کے رشتے ہیں، ان سے بلند ہونے کا ذریعہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے عبادت اللہ اور پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوچئے گا، غور کیجئے گا، جتنا سوچئے گا اس سادہ سے بیان میں حقیقت کی گہرائی نظر آئے گی۔ مطلب پرستیوں سے، خود غرضیوں سے بلند ہونے، اٹھنے کی سبیل، راستہ، طریقہ، چاہے گھریلو زندگی ہو اور چاہے معاشرتی زندگی ہو، ایک ہی ہے، عبادت اللہ اور پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خود قرآن مجید نے جو مفہوم عبادت پیش کیا، اللہ کی عبادت کا مفہوم اتنا وسیع ہے، قرآنی اور اسلامی مفہوم عبادت اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ زندگی کا
ہر پہلو اس میں شامل ہے. صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور حج و عمرہ کرنا یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ثواب اللہ نے. دیکھیے، میں اگر آپ حضرات برداشت کر سکیں میری یہ تفسیر اور یہ تعبیر اور یہ کمنٹری، یہ ایگزیجیسس، تو آپ غور فرمائیں. نماز کو کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ الصلاۃ عمود الدین. عمود کسے کہتے ہیں؟ خیموں کا تصور کیجئے. خیمے جو بلند ہوتے ہیں، اس میں بیچ میں جو سب سے مضبوط ستون ہوتا ہے جس پر خیمہ ٹھہرتا ہے، ٹکتا ہے، اسے کہتے ہیں عمود. اگر عمود موجود ہو، خیمہ لگا ہوا ہو لیکن خالی ہو، تو اس خیمے کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کیا قدر و قیمت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خیمہ خالی کس قدر و قیمت کا حامل ہے؟ عمود بہت مضبوط ہے، خیمہ ہے. یہ خیمہ لگایا جاتا ہے کسی کی خاطر سے. خیمہ مقصود نہیں ہوتا، خیمہ ہدف نہیں ہے، خیمہ مقصود نہیں ہے. خیمہ لگایا اس لیے جاتا ہے کہ اس میں زندہ افراد پناہ لیں. واضح ہے یہ تصور؟ معلوم ہے خیمہ بہت عمدہ، بہت شاندار، بہت مضبوط لگا دیا، وہ خیمہ خالی ہے. خالی خیمے سے کیا تعلق ہے؟ خیمہ لگایا جاتا ہے کہ اس میں سانس لینے والے، احساس رکھنے والے، جذبات رکھنے والے، افکار رکھنے والے افراد پناہ لے سکیں، راحت پا سکیں، محفوظ رہ سکیں. اس لیے یہ خیمہ دین اس لیے لگایا گیا. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ عمرہ، یہ زکوٰۃ، یہ اتنا بڑا خیمہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ اس میں ماں محفوظ رہے، باپ محفوظ رہے، اولاد محفوظ رہے، میاں بیوی کے رشتے محفوظ رہیں، انسانیت کے رشتے محفوظ رہیں، انسان پناہ لے سکے جہاں. وہ خیمہ ہے خیمہ دین. انسان تباہ ہو جائے اور دین برقرار رہے، یہ کون سا دین ہوتا ہے؟ اصلا تصور نہیں کر سکتے آپ. اللہ نعوذ باللہ کوئی ایسا کار اللہ کو کرے گا. اور ایک خیمے میں پناہ لینے کے لیے اور پناہ دینے کے لیے جو سب سے بڑا جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ محبت کا ہوتا ہے. محبت، انسانی محبت، حیوانی کشش نہیں، انسانی محبت بہت بلند ہے. یہ حقیقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سیرت طیبہ میں جو نمایاں ترین قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، ان میں محبت و مودت ہے. آپ بہت محبت کرتے تھے، اپنے بچوں سے ہی نہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے، اپنے بھائی سے محبت کرتے تھے، اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے، لیکن ہر شے سے محبت کرتے تھے اس کی حیثیت کے مطابق، بأمر الہی. ہر شے سے محبت کرتے تھے. ذرے ذرے کے قدر شناس تھے مصطفیٰ، اور اسی لیے ذرہ ذرہ ہے قدر شناس مصطفیٰ ہے. انسان غبی ہے، انسان غوی ہے، انسان باغی ہے، یاغی ہے، طاغی ہے، انسان سرکش ہے. لیکن باقی کائنات کا ذرہ ذرہ قدر شناس ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال یہ موضوع بہت دقیق، ظریف، عمیق، وسیع ہے. محبت اور رسول کی محبت اور رسول سے محبت، اللہ کی محبت، اللہ سے محبت، یہ عنوانات بہت قدیم ہیں مگر ہمیشہ تازہ رہیں گے.
خود بتائیے محبت کا لفظ و محبت کا مفہوم جو لوگ نہیں بھی جانتے مفہوم جو میں کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں انسانوں میں کوئی مل جائے آپ کو جو سچے معنی سمجھتا ہو محبت کی تو مقام شکر ہے. اس کے باوجود دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو محبت کی مذمت کرتا ہو اور جو محبت کا خواہش مند نہ ہو. لوگ اپنے لیے بھی محبت چاہتے ہیں اور چاہے دوسروں سے محبت نہ کرتے ہوں مگر کہتے یہی ہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اور سمجھیں آپ، اور کبھی یہ لفظ بے معنی نہیں ہوتا، کبھی یہ لفظ بے معنی نہیں ہوتا، کبھی یہ لفظ فرسودہ نہیں ہوتا، کبھی یہ لفظ ناپسندیدہ نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس کے منہ سے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ شخص واقعاً محبت نہیں کرتا ہے، خود غرض ہے، مطلبی ہے، صرف کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں. اس کے منہ سے تو یہ لفظ اچھا نہیں، لیکن اس کے علاوہ ہر شخص کی زبان سے یہ لفظ اچھا لگتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اس لیے کہ محبت ہے اتنی نفیس و عزیز اور عظیم المرتبت چیز، عظیم المرتبت چیز. سچی محبت کرنا، خالص محبت کرنا، سچے موتی کی طرح سچا جوہر عشق و جوہر محبت پیدا کرنا سب سے بڑا کمال ہے انسانی وجود کا. دیکھیے موتی کی مثال بار بار ہے. موتی جو ہے کسی صدف میں پیدا ہوتا ہے نا، سی پی میں، سی پی کے اندر موتی پیدا ہوتا ہے. یہ جو آپ کا وجود ہے نا، ہمارا وجود، انسان کا وجود، یہ سی پی ہے. اس سی پی کے اندر جو جوہر، جو گوہر، جو موتی پیدا ہونا ہے اسی کا نام محبت ہے. یہ موتی بنا کے اور کرنا کیا ہے؟ آپ سی پی سے موتی نکال کے کیا کرتے ہیں؟ یا کسی کے گلے کا ہار بناتے ہیں یا کسی کے تاج کی زینت بناتے ہیں. آپ کو یہ موتی نکال کے محمد کے گلے کا ہار بنانا ہے. آپ کو اپنے وجود میں پروان چڑھانا ہے، بنانا ہے گوہر محبت، اور پھر اسے نذر کرنا ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو بحکم خدا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس کے معنی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، عرض کیا، وہ پوری آیت میں نے نہیں پڑھی ہے، بس ایک فقرہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے. اللہ اکبر. آگے بھی آئے تھے ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. لیکن پہلے ہی فقرے میں محبت کی تو میں نے اشارہ کیا. اب یہ ظاہر ہے کہ 10 مجلسیں پڑھی جائیں اس موضوع پر تب بھی کم ہے کہ محبت کیا ہے اور اس کے مراتب کتنے ہیں. لیکن پیروی، فاتبعونی، اتباع، یہ ایک سلسلہ الفاظ ہے، کلمات ہے. ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع، ایک ہے تأسی، ایک ہے اقتداء، ایک ہے انقیاد. ان تمام الفاظ میں ایک مفہوم اپنے ارتقائی سفر کو طے کرتا ہے. ایک معنی بلندی کی طرف جا رہا ہے تو ہر مرتبے سے متعلق ایک لفظ وجود میں آتا ہے، ایک لفظ کے ذریعے سے اسے پہچانوایا جاتا ہے. اتباع کیا؟ اطاعت یہ ہے کہ کسی نے حکم دیا اور آپ نے اس حکم کو پورا کر دیا. میں مثال دوں بچوں کی طرح جو سمجھ میں آ جائے سب کو. آپ بزرگ ہیں، ہمارے سامنے تشریف فرمائیں. آپ کسی بچے کو، کسی جوان کو حکم دیں، کہیں پانی لے آؤ، پانی پلاؤ. بس ایک حکم ہے، پانی لے آؤ، پانی پلاؤ. وہ دوڑ کے گیا، اس نے گلاس اٹھایا اور ٹیپ واٹر لیا، ایسے لا کے وہ ٹپک رہا ہے قطرہ پانی کا گلاس سے، اس کا ہاتھ بھی تر ہے اور گلاس بھی تر ہے، دے دیا.
تو امر تو پورا ہو گیا، امر ہو گیا. تو سزا دے سکتے ہیں اسے کچھ؟ اسے جتنا سلیقہ آتا تھا، جو کرتا تھا، اس نے کر دیا. ان کا پانی لے آؤ، پانی لے آیا، دوڑ کے لایا فوراً. مگر جتنا، اب میں کیا کہوں، آپ حضرات ہنس لیں تو اس لفظ میں، جتنا بڑا گھامڑ تھا وہ ویسے ہی کام کیا اس نے. لوگ سمجھتے ہیں میں بہت مشکل لفظیں استعمال کرتا ہوں، اس سے بڑی مشکل لفظ کیا ہوگی. جیسا بد سلیقہ تھا، بے تربیت تھا، اور جا کے لے آیا پانی. یہاں کوہنی تک پانی ٹپک رہا ہے اور گلاس میں. دوسرا شخص اٹھا، انہوں نے وہ لے کے رکھ لیا. اس نے امر تو پورا کر دیا، اطاعت ہو گئی. دوسرے شخص کی طرف دیکھا، وہ اٹھا اور گیا، اس نے پہلے گلاس اٹھایا، اسے پھر سے دھویا، اور دھونے کے بعد پھر اسے خشک کیا، اور پھر اس میں وہ پانی جو ڈسٹل واٹر رکھا ہوا تھا ان کے پینے کے لائق، اسے پانی میں بھرا اور نیچے تشتری لگائی، اور اس کے ساتھ ایک ٹیشو بھی رکھ دیا، ایک رومال بھی رکھ دیا، اور لایا. اب انہوں نے دیکھا اور اسے داد بھی دی، دعائیں بھی دی، اور پانی نوش فرما لیا. اطاعت تو دونوں نے کی، ٹھیک ہے نا. تو جب کہا جائے اطیعوا، اطاعت کرو، تو اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ اطاعت کس طرح کریں. اطاعت کس طرح کریں، سمجھ میں نہیں آتی بات. اس لیے کہا گیا اتباع کرو. اتباع کے معنی ہے کہ جیسے رسول نے کیا ہے ویسے تم کرو. واضح ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. خذوا مناسککم عنی، تم اس طرح سے تمام امور بجا لاؤ حج کے یا زندگی کے جس طرح مجھے بجا لاتے ہوئے دیکھتے ہو. اسی لیے خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. اور یہ احسان عظیم ہے انسانیت پر، اللہ کا لطف عظیم ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان دینے والوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. جناب موسیٰ گزرے، آج کتنے یہودی ہیں جو جناب موسیٰ کی زندگی کے ایک ایک واقعے کو اسی طرح اپنی زندگی میں انجام دینے کی کوشش کرتے ہوں. روایت صحیح پہنچی ہو یا غلط الگ بات ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسی زندگی بسر کرتے تھے ویسی ہی زندگی کرسچنز میں کتنے ہیں جو بسر کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں میں عالم و فقیہ اور مجتہد سے لے کر ایک عام آدمی تک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سنت مصطفیٰ کا علم ہو جائے، رسول نے جیسے کیا تھا ہم ویسے ہی کریں. یہ ایک جذبہ خود انسانوں میں ہے، اور یہ انعام الہی ہے کہ سنت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بڑی حد تک محفوظ ہے. آپ وضو کرتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کو روایت صحیح پہنچی غلط پہنچی الگ مسئلہ ہے، مسلمانوں کو خیال ہوتا ہے کہ ہم ویسے کر رہے ہیں جیسے رسول نے کیا تھا. سنت. لباس میں یہ خیال ہوتا ہے ہم ویسا لباس پہنے جیسے رسول نے پہنا تھا. عموماً زندگی میں یہ رجحان ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ عرض کرتا ہوں آگے بڑھوں کہ مجھ سے ایک نہیں، میرے ایک سے زائد اساتذہ نے مجھے یہ تاکید کی، خصوصیت کے ساتھ مرحوم و مغفور آیت اللہ شیخ محمد مہدی آصفی یہاں تشریف لائے تھے. یہاں بھی نماز جمعہ انہوں نے پڑھائی تھی. جب میں نے ان سے اجازہ طلب کیا، انہوں نے بہت طویل اجازہ بہت محبت سے لکھ کر عنایت فرمایا، اور میں نے جب ان سے اور کہا مجھے نصیحت کیجیے، تاکید فرمائیے، کچھ ہدایت فرمائیے، کہنے لگے کہ علامہ طباطبائی نے ایک کتاب لکھی ہے سنن پیغمبر پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. وہ کتاب لے لو اور اس میں جتنی سنتیں ہیں زندگی میں ایک بار صحیح اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کرو. خود یہ ایک بڑی ریاضت ہے، یہ سیر و سلوک کا حصہ ہے. یعنی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے کیا تھا
اگر وہ روز کرتے تھے، تم روز نہیں کر سکتے تو زندگی میں ایک بار کم سے کم کر لو، اس نیت سے کہ یا اللہ یہ تیرے رسول کی سنت ہے، ان کا عمل ہے، میں انجام دے رہا ہوں قربتاً اللہ۔ یہ ہے پیروی۔ اور جو کام حضور اکثر کیا کرتے تھے ہم اکثر نہیں کر سکتے، وہی میں نے عرض کیا، ابھی ایک زندگی میں ایک بار کم سے کم کر لیجیے۔ اور یہ سب سے بڑا عمل تھا پیغمبر کا، یہ عمل ہی تھا پیغمبر کا۔ پیغمبر کی ایک سنت تھی، ایک سیرت تھی، جو دن میں 5 بار ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ ایک سنت پیغمبر، ایک سیرت پیغمبر، ایک عمل پیغمبر۔ قرآن میں ورنہ کہاں ہے نماز؟ قرآن میں حکم ہے اقیم الصلاۃ۔ خود پورے قرآن کو تلاش کر لیجئے، کھنگال لیجئے، تلاش کر لیجئے، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ آپ کو نماز کا وجود، نماز کی ترکیب، نماز کی حیت، نماز کی صورت شکل، نماز کا قد و قامت کہیں نظر نہیں آئے گا۔ نماز کل کی کل سیرت مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، اگر صرف لفظ صلاۃ ڈکشنری میں دیکھ کے اس پہ عمل کرتے تو کوئی دعا کر رہا ہوتا لیٹ کے، کوئی بیٹھ کے، کوئی کھڑا ہو کے، جیسے بہت سے لوگ دعا کر لی، کہاں ہو گئی صلاۃ۔ اتباع جب اس میں شامل ہو گیا، اتباع کا حکم شامل ہو گیا، تو اب ہمیں اس طرح صلاۃ ادا کرنی ہے جس طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ ہو، صوم ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زیارت ہو، بر والدین ہو، والدین کی خدمت۔ لوگوں سے ایک بیویاں نہیں سنبھلتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ 11 بیویاں سنبھالی، اور کیسی کیسی بیویاں سنبھالی۔ سیرت ہے، سیرت ہے، گھر سے لے کے باہر تک۔ اور حضور مطلب یہ کہ میرے ایک چھوٹے سے فقرے میں پوری تاریخ آ گئی، آپ حضرات مسکرا رہے ہیں، پوری تاریخ آ گئی۔ کیا صبر، کیا ہمت، کیا حوصلہ، کیا بردباری، کیا حلم، کیا تحمل، کیا طاقت، کیا دل کی وسعت، کیا اخلاق کی وسعت، کیا اخلاق کی بلندی، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اللہ کا یہ محمد بندہ ایسا ہے کہ جس رخ سے دیکھو گے منہ سے تعریف نکلے گی۔ کیا شخصیت، کیا شخصیت ہے! اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ بلکہ بعض مفسرین نے، بعض عرفا نے یہ نکتہ آفرینی کی ہے اور بجا کی ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ خلق عظیم نیچے رہ جاتا ہے، آپ اس کے اوپر ہیں۔ حضور کے علا، استعلاء کے لیے حضور خلق عظیم سے بھی بلند تر مقام پر ہیں۔ انسان جو اخلاق کی آخری منزل تصور کر سکتا ہے، مصطفیٰ اس سے بھی بلند تر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ذرا حسن تدبیر دیکھیے۔ آج کل ہر شخص جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے مینجمنٹ کورسز کیا کرتا ہے۔ حسن تدبیر، کسی عام طور پہ ہم لوگ کیا ہیں، ایک بیوی، 2 بچے، اور زندگی سنبھل نہیں پاتی۔ بیویاں، کنیزیں، غلام، بچے، بھرا پورا کنبہ، حکومت، ایک وسیع حکومت، ایک بڑی حکومت، جنگیں، 1-2 جنگیں نہیں، تقریباً 80 سے زائد جنگیں چھوٹی بڑی، دنیا بھر کے وفود کا آنا، ڈیلیگیشنز کا آنا، اصحاب کا تربیت کرنا، قرآن پڑھانا، قرآن کی تفسیر بیان کرنا، احکام بیان کرنا، اللہ کی طرف سے حکمت کی تعلیم دینا، نفوس کا تزکیہ کرنا،
آپ تصور کر سکتے ہیں کتنا عظیم الشان منصوبہ عمل ہے پیغمبر کا اور نصاب عمل، اور کس خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتے چلے گئے. اور کبھی پیغمبر نے نہیں کہا کہ مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے، اور اگر کبھی بیٹی کے گھر آ کے کہا بھی تو آیت تطہیر نازل ہو گئی. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا حسن تدبیر ہے، کیا حسن تدبیر ہے. کس طرح مینج کرتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسے کیسے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں. آپ کسی ٹیچر اور معلم سے جا کے پوچھئے جو اسکول میں باقاعدہ پڑھاتا ہو، وہ 8 گھنٹے 6 گھنٹے جو اسکول میں پڑھاتے ہیں، ذمہ دار ٹیچر، غیر ذمہ دار کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، ذمہ دار ٹیچر، ان سے پوچھئے کہ بچوں کو پڑھانے میں کیا جان خرچ ہوتی ہے. وہ بچے جو پڑھنے کی نیت سے اسکول آئے ہیں، ان بچوں کو پڑھانے میں کیا جان خرچ ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں، ان بوڑھوں، ان بڑوں، ان چھوٹوں، ان بکھرے ہوئے لوگوں کو پڑھا کر تربیت کر کے انسان بنا رہے ہیں جو پڑھنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے. سب کے سب تیار تھے کیا؟ پوری قوم فارس سے نکل کے ایک سلمان آئے تھے، پوری قوم سے نکل کے ایک سلمان فارسی آئے تھے، خود سے، خود سے، شوق سے، اشتیاق سے کہ رسول سے تعلیم حاصل کرنی ہے، رسول پہ ایمان لانا ہے. مکے کے عرب شوق تھا ان میں، رسول کو قبول کرنے کا شوق تھا، کلمہ پڑھنے کا شوق تھا، تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا. ہر شخص اپنی جگہ ایک ببول کا کانٹا تھا. کاش یہ تشبیہ سمجھ جائیں آپ. ہر فرد ان میں سے ببول کا ایک پودا تھا. کانٹا میں نے کہا غالباً، ہر شخص، ہاں غلط کہا میں نے، ہر شخص، ہر فرد ان میں سے ببول کا درخت تھا، صحرا میں اگنے والے کانٹے دار درخت جنہیں چھو نہیں سکتے آپ. انہیں ایسا انسان بنایا ہے مصطفیٰ نے، بنایا ہے. کتنا عظیم الشان مشن تھا. اور اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو وہ عظمت حاصل نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی زندگی میں حسن تدبیر، حسن تدبر، مینجمنٹ کی صلاحیت، محبت، حسن تدبیر، عبادت خدا، اطاعت خدا، مجاہدہ نفس. جس رخ سے مصطفیٰ کو دیکھیے مصطفیٰ ہیں، جس رخ سے محمد کو دیکھیے محمد ہیں. محمد کے معنی سمجھتے ہیں نا آپ؟ محمد یعنی وہ جس کی تعریف کی جائے بہت زیادہ. تو ممکن نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا کوئی رخ انسان غور سے دیکھے اور تعریف کرنے پر خود کو مجبور نہ پائے، بشرطے کہ وہ متعصب نہ ہو، بشرطے کہ اس کے اندر تعصب نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیجیے. پروردگار آپ تمام حضرات کو اور خصوصیت کے ساتھ یہ مجلس جس ادارے کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے، KSI جنیوا کے ادارے کی طرف سے، آپ تمام حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خود عمل کریں اور اس روشنی کو دنیا میں پھیلا سکیں. ہاں جس قدر ہمیں پیروی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی، انعام میں اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انعام میں محبت ملے گی. یہ کتنی بڑی عظیم حقیقت ہے. بس اب وقت نہیں ہے، میں بہت گفتگو کر چکا، لیکن ایک آیت اور آپ کے سامنے قرآن مجید کی پڑھ دوں. ایک وعدہ ہے اللہ کا، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہاں کیا وعدہ تھا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا.
خود. اور یہاں کیا وعدہ ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، اچھا عمل کرنے والے ہیں، اللہ ان کی محبت دوسروں کے دلوں میں پیدا کر دے گا. کیا عظیم، کیا انعام مل رہا ہے آپ کو. پھر بھی نہیں چاہتا کہ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. خود خدا محبت کرے گا اور اپنی تمام خلقت میں لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا. اللہ محبت ڈال دے گا لوگوں کے دلوں میں اگر آپ صاحب ایمان ہوں گے اور عمل صالح کریں گے. اور عمل صالح کی تعریف یوں تو بہت کچھ کی جا سکتی ہے، لیکن عمل صالح کیا ہے؟ دوسرا جواب میرا یہی ہوگا کہ پیروی مصطفیٰ عمل صالح ہے. سب سے بڑا عمل صالح پیروی مصطفیٰ ہے. ہاں، ایک صاحب ہیں جو مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ آپ اپنے خطبے میں جو آخر میں لعن کا ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر نہ کیا کیجیے. بہت مجھ سے بحث کی، اب شاید مایوس ہو گئے ہیں اور اب نہیں بحث کرتے. میں نے بھی جو جواب تھا انہیں کئی مرتبہ دیا. اصلاً جو دنیا اور جو اہل دنیا محمد جیسی سیرت کی قدر شناسی نہ کر سکیں، ان کے اوپر لعن نہ کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ مصطفیٰ محمد ایثار کا پیکر، قربانیوں کا منصوبہ لے کر آنے والا، انسانیت کی خاطر اور انسانیت کو خدا کی راہ پر لگانے کے لیے کیا کیا قربانیاں پیغمبر نے نہیں کی. محبتیں دیں، تربیت کی، علم دیا، دنیا دی، آخرت دی، سب کچھ دے دیا. اور دنیا پرستوں نے مصطفیٰ کی کیا قدر کی کہ آپ بستر بیماری پر ہیں مگر نافرمانیاں وہیں شروع ہو گئیں. یہ مصیبت. ہم آپ کیا گریہ کریں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات و شہادت کی مناسبت سے؟ حضرت ابن عباس بخاری میں، مسلم میں، دوسری تمام کتابوں میں، ایک دو بار نہیں، متعدد مقامات پر ابن عباس اس روز کو یاد کر کے چیخ کر بلک بلک کے روتے تھے اور آنسو ان کی آنکھوں سے ابلتے تھے. ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی اور جہاں بیٹھتے تھے زمین تر ہو جاتی تھی. اتنا روتے تھے صرف اس بات پر، اس بات کو یاد کر کے کہ رسول اللہ بیمار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قلم اور کاغذ لے آؤ، میں وہ بات لکھ دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو، کبھی پریشان نہ ہو. اور ان کو قلم اور کاغذ نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ گستاخی کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، خاکم بدہن، کہ یہ بیماری کی حالت میں بہکی بہکی باتیں کرنا. اور جب دوسرے کہتے ہیں اٹھ کے یعنی انہو یہجور، اور جب چاہنے والے کہتے ہیں کہ آخر پیغمبر مانگ رہے ہیں قلم دیتے کیوں نہیں ہو، تو کہتے ہیں انہو یہجور استفہموہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھ میں تو سکت نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ کر سکوں. دیکھ نہیں رہے ہو کہ بیماری کا غلبہ ہے؟ یہ بیماری میں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان سے بات کرو، دیکھو یہ سمجھ بھی رہے ہیں کچھ. اللہ اکبر. اس واقعے کو یاد کر کے استفہمو، اس واقعے کو یاد کر کے ابن عباس گریہ کرتے تھے. اور خود پیغمبر موجود ہیں، پیغمبر موجود ہیں، لیکن اس وقت لگاتار یہ ہو رہا ہے پیغمبر جو کہہ رہے ہیں ان کی نافرمانی ہو رہی ہے. موجود ہے پیغمبر نے جیش اسامہ مرتب کیا، اس پر اسامہ ابن زید کو امیر قرار دیا، لوگ اسامہ کو امیر ماننے کے لیے تیار ہیں. پیغمبر نے جیش اسامہ کو کہا کہ اسے بھیجو، روانہ کرو، کوئی روانہ کرنے کے لیے تیار نہیں. کہا تم میں سے کوئی یہاں باقی نہ رہے، جیش اسامہ میں شریک ہو جاؤ. رسول کے کلمات ہیں،
لعنت ہو اس پر جو جیش اسامہ کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہے، مگر لوگ گھروں میں بیٹھے رہے، رسول موجود ہیں اور نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ یہ سب کھلی ہوئی تاریخ ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت و سیرت مصطفیٰ کو اس طرح ضائع کیا کہ زندگی بھر حدیثیں رسول کی لکھتے تھے اور رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی حدیث کا مجموعہ لے جا کر آگ سے جلا دیا۔ یہ ہے مصیبت، یہ ہے مصیبت۔ اس ملت کو آپ قدر شناس مصطفیٰ سمجھتے ہیں، اور جب یہ دعویٰ کرتے ہیں قدر شناسی مصطفیٰ کا، تو بس جن لوگوں کو خبر ہے، اطلاع ہے، علم ہے، جانتے ہیں، ان کے دل پاش پاش ہو جاتے ہیں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف عشق رسول کا دعویٰ اور دوسری طرف رسول کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے پر حکمت و پر نور کلمات کو لکھا محفوظ کیا اور اس کے بعد جلا دیا۔ کیا عشق ہے، کیا محبت ہے، کیا سنت و سیرت مصطفیٰ کی قدر شناسی ہے۔ بس عزیزان گرامی، تاریخ پڑھتے رہیے، خود کو بناتے رہیے اور مصطفیٰ کی مصیبتوں پر آنسو بہاتے رہیے۔ حدیث پڑھیے، قرآن پڑھیے، خود اپنی سیرت کو بنائیے، اور یہ سیرت کو بنانا اور پیروی مصطفیٰ کرنا، یہ آپ کو وہ شرف عطا کرے گا جو قرآن مجید نے معیت کا شرف رکھا ہے۔ معیت، محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، تھے نہیں ہیں آج بھی۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ پیروی مصطفیٰ۔ اصلاً انسان کا عمل اس کا حقیقی وجود ہوتا ہے، توجہ رکھیے، انسان کا عمل اس کا حقیقی وجود ہوتا ہے۔ کاش یہ جملہ محفوظ ہو جائے۔ اگر انسان کا عمل باقی ہے، بھئی میں کوئی عمل کر رہا ہوں، جب تک میں ہوں میرا عمل میری ذات پر قائم ہے نا، میں ہوں، میری اس ظاہری ذات کے ذریعے سے عمل انجام پا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نہ رہوں، مر جاؤں، تو میرے ہاتھ پیر بے جان ہو جائیں گے، میری زبان خاموش ہو جائے گی، میری آنکھیں خاموش ہو جائیں گی، اور میرا یہ عمل متوقف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا سلسلہ عمل کا، رک جائے گا سلسلہ عمل کا۔ یہ مصطفیٰ کی زندہ شخصیت ہے کہ ان کا عمل آج بھی جاری و ساری و باقی اور ارتقاء کے مراحل میں ہے، کہ جو اذان مصطفیٰ دیتے تھے آج ہر مسجد سے بلند ہو رہی ہے، جو نماز مصطفیٰ پڑھتے تھے آج مسجدوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے، ہر گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ یہ مصطفیٰ کا زندہ وجود ہے جو نورانی شکل میں پھیلا ہوا ہے۔ جو شخص یہ عمل انجام دے گا وہ مصطفیٰ کی معیت کا شرف پائے گا، یعنی آپ مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، آپ نماز پڑھیں گے آپ مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، آپ اذان دیں گے آپ مصطفیٰ کے ساتھ، آپ روزہ رکھیں گے آپ مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج وجود مبارک مصطفیٰ موجود ہے اپنے عمل کے ساتھ۔ کیا اعجاز ہے، کیا اعجاز ہے، جس میں ظاہری موجود نہیں ہے مگر عمل جاری و ساری ہے۔ اس عمل سے وابستہ ہو جائیں گے۔ بس ایک فقرہ کہوں گا، آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ یہ اعجاز سیرت و جذبہ قلب مصطفیٰ ہے کہ نماز پڑھی حضور نے تو نماز قائم ہے، حسین پر گریہ کیا حضور نے تو گریہ بھی قائم۔ اجرکم علی اللہ۔ میں کہتا ہوں نا کہ یہ عزاداری اہتمام مشیت سے قائم ہے۔ آج ایک جملہ نیا کہا ہے میں نے آپ کے سامنے، یہ عزاداری، یہ جذب قلب مصطفیٰ ہے جو قائم ہے۔ اپنے آخری لمحات میں بھی حضور نے امام حسین پہ بار بار گریہ کیا ہے، امام حسین کی شہادت پر بار بار گریہ کیا ہے، اور آخری وقت میں بھی یہ روایت میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی کہ آپ کا حجرہ بھرا ہوا تھا صحابہ سے، آپ نے صحابہ سے کہا چلے جاؤ، اب چلے جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو، میرے محضر میں میری موجودگی میں اختلاف نہ کرو، اختلاف شایان شان نہیں ہے کہ نبی کے موجودگی میں اختلاف کیا جائے۔ سب کو دور کر دیا
اور اس کے بعد حسن کو بلایا سینے پہ لٹا لیا، حسین کو بلایا سینے پہ لٹا لیا، خود اپنا سر مبارک علی ابن ابی طالب کے سینے پہ رکھا۔ علی ابن ابی طالب کے سینے مبارک پر رسول کا سر مبارک ہے، اور فاطمہ بھی نزدیک ہیں، ایک ہاتھ فاطمہ کے سر پہ رکھا اور سینے سے حسن و حسین کو چمٹا کر خود رسول نے خوب گریہ کیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ آخری لمحات کی تصویر ہے، حضور کی زندگی کی آخری لمحات کی تصویر ہے، اور اس کے بعد یقیناً چند کلمات روایتوں میں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے، عرفاء کہتے ہیں، اہل وجدان کہتے ہیں، رسول نے ایک ایک کو وصیتیں کی۔ امیر المومنین کے لیے وصیتیں روایتوں میں موجود ہیں، یا علی میرے بعد بہت مصیبتیں پڑیں گی، صبر کرنا۔ زہرا میری بیٹی فاطمہ میرے بعد بہت مصیبتیں پڑیں گی، صبر کرنا۔ میرے حسن زہر دغا سے تیرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، صبر کرنا۔ میرے حسین تجھے کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، صبر کرنا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ رسول نے خوب گریہ کیا، گریہ کرتے کرتے پھر ایک مرتبہ چادر لی اور اسرار ولایت، اسرار امامت، جو خاص اسرار باقی رہ گئے تھے آخری وقت میں، اسے امیر المومنین کے حوالے کرنے کے لیے وہ چادر لی اپنے سر کو، اور علی ابن ابی طالب کو سر کو اس چادر میں لے لیا، اور اس کے بعد کچھ علی سے مخصوص باتیں کی۔ یقیناً چھوٹے بچوں سے جو باتیں کرنی تھی کر لی، جو بیٹی سے باتیں کرنی تھی کر لی، اس کے بعد علی سے بہت کچھ باتیں کی، اور بس جب چادر ہٹائی تو پھر پیغمبر کی آنکھیں بند تھیں، اور پیغمبر کے لبوں پر ایک لعاب تھا جسے لیا فوراً امیر المومنین نے اور اپنے جزو وجود بنا لیا، اور آواز بلند ہوئی بی بی فاطمہ زہرا کی، وا ابتا وا محمدا اجرکم علی اللہ۔ اب میں کیا عرض کروں، حضور محمد عربی خاتم النبیین اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ چاہنے والوں کو کی زبان پر، ہر ایک کی زبان پر تو یہ ہونا چاہیے تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی مصیبت کیا تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یہ تاریخ کی شقاوت ہے، آنے والا اعلان کرتا ہے تو انا للہ سے تقریر شروع نہیں کرتا، اظہار غم، اظہار علم سے تقریر شروع نہیں کرتا، کہتا ہے سن لو لوگو، جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ محمد مر گئے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو معلوم ہو کہ اللہ زندہ ہے۔ یہ کوئی انداز گفتگو ہوتا ہے؟ فاطمہ کا جگر کتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوگا یہ آواز سن کر۔ کون تھا جو محمد کی عبادت کرتا تھا؟ کون تھا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو یہ حاسد عبادت سمجھتا تھا؟ غور فرمائیں، پیروی مصطفیٰ کو، اطاعت مصطفیٰ کو، تعصی پیغمبر کو عبادت سمجھتا تھا یہ شخص؟ یقیناً عبادت ہے، ان کی تعصی مگر عبادت خدا ہے، ان کی تعصی عبادت خدا ہے، ان کی پیروی عبادت خدا ہے۔ اور یہ شخص کہتا ہے سن لو، جو محمد کی عبادت کرتے تھے وہ سمجھ لیں کہ محمد مر گئے۔ کیا شقی قلب ہے جس قلب سے یہ جملے نکلے ہیں، زبان سے جملے نکلے۔ اور پھر بی بی تو منتظر ہی رہی کہ کوئی آ کے پرسا دے۔ یہ تو تاریخ ہے، مشہور شعر ہے، بعض حضرات کہتے ہیں مولانا روم کا شعر ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حکیم سنائی غزنوی کا شعر ہے کہ اہل دنیا کار دنیا ساختند، اہل دنیا کار دنیا ساختند، مصطفیٰ را بی کفن انداختند۔ ارے اہل دنیا کاروبار دنیا میں مشغول ہو گئے اور مصطفیٰ کو بے کفن چھوڑ دیا۔ بس پھر ایک جملہ کہوں گا، یا رسول اللہ، یہ قوم جو آپ کو بے غسل و کفن چھوڑ دے، اس نے آپ کے نواسے حسین کو کس طرح بے غسل و کفن نہ چھوڑا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 3 دن تک پیغمبر کا
جنازہ پیغمبر کا جسم مبارک رکھا رہا، علی جسم مبارک پاس بیٹھے رہے، علی نے غسل دیا، کفن دیا، لحد میں اتارا، اور اس کے بعد خوب گریہ کیا علی نے بھی، خوب گریہ کیا علی نے. اور بی بی فاطمہ زہرا کا گریہ تو تاریخ میں مشہور ہے کہ آپ کس قدر گریہ کرتی تھیں. گریے پر بھی پابندی لگائی گئی، اور بی بی کہتی رہی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر روز روشن پر پڑ جاتی تو یہ شب تاریخ سے بدل جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے. معبود پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں. معبود اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن فرما. پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کی مودت سے ہماری زندگیوں کو روشن فرما. پروردگار معبود ہماری یہ عبادت اعضاء کو قبول فرما. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی مراکز ہیں، امام بارگاہیں ہیں، مساجد ہیں، جہاں جہاں بھی ذکر مصطفیٰ و آل مصطفیٰ تیری رضا کے مطابق ہو رہا ہے، ان جگہوں کی حفاظت فرما. پروردگار کے ایسائی جنیوا کے تمام محتممین اور منتظمین اور تمام شرکاء اور تمام مؤمنین اور تمام ممبران کی توفیقات میں اضافہ فرما. معبود پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت و عدالت کا پرچم لہرا دے. یا حسین یا حسین آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی، جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی، فرش غم ایسے محمد کا بچھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. یہ صف غم ہے محمد کی یہاں فرق نہیں، یہ صف غم ہے محمد کی یہاں فرق نہیں. ہاں اسی صف زمانے کو بلاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا، گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا. آج کی رات چراغوں کو بجھاؤ لوگو، آؤ
تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو۔ غم میں مظلوم کے رونا ہے نبی کی سنت، غم میں مظلوم کے رونا ہے نبی کی سنت، یہ حقیقت نہ زمانے سے چھپاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو۔ اپنے غم بھول کے دیتی ہے ختیجہ یہ صدا، اپنے غم بھول کے دیتی ہے ختیجہ یہ صدا، آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو۔ خاک پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے، خاک پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے، ایسے محسن کا نہ احسان بھلاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو۔ یا حسین۔ متوجہ زیارت، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا خاتم المرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکہ یا علی مرتضی امیر المومنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا مولا یا حسن مجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا مظلوم کربلا یا سید الشہداء، سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا زینب ام کلثوم، السلام علیکہ یا رقیہ ام لیل، السلام علیکہ یا ام فروہ و سکینہ جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا آقا یا مولا یا سیدی یا بالفضل العباس یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام بیماروں کے شفا یابی کے لیے 5 مرتبہ امن یجیب کا ورد کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّن يُجِيبُ المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.